نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ طہارت کے مختلف احکام کے متعلق احادیث مبارکہ کا درس جاری ہے۔ کتاب الحیض چل رہا ہے، یعنی حیض کے متعلق احکام کا بیان چل رہا ہے کہ اس میں شریعت کی طرف سے جو احکام خواتین کے لیے بیان کیے گئے ہیں اس کا جاننا ہر مسلم خاتون کے لیے یہ ضروری ہے، مرد حضرات کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان احکام سے واقف ہوں اور گھر کے خواتین کو اس سے واقف کروائیں۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں، اس سے پہلے والی نشست میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حالت حیض میں کچھ احکام شریعت کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حالت حیض میں خواتین کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز معاف ہے، روزہ بھی رکھنا نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا بعد میں کریں گے پاک ہونے کے بعد۔ اسی طرح طواف نہیں کر سکتے کعبۃ اللہ کا۔ حج کے دوران اگر حیض کی کیفیت اگر ہو تو اس دوران خواتین کے لیے حکم یہ ہے حج کے تمام مناسک ادا کرے سوائے کعبۃ اللہ کے طواف کی۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کا پڑھنا بھی خواتین کے لیے جائز نہیں ہے حالت حیض میں، اور قرآن کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس میں ائمہ کے جو اختلافات ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کے سلسلے میں حیض کے بعد استحاضے کا بیان چل رہا ہے۔ استحاضے کے احکام الگ ہیں، یعنی حیض کی جو مدت بیان کی گئی ہے کم از کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم اگر ہو تو وہ استحاضے میں شمار ہے، اور 10 دن سے جو زیادہ ہو اضافہ ہو وہ بھی استحاضے میں شمار ہے۔ حالت استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے۔ مستحاضہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کرے اور نماز پڑھے۔ باب نمبر 11، باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ۔ حدیث نمبر 312، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها۔ باب نمبر 11، باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ۔ کیا عورت ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض آیا تھا؟ یعنی حیض کے کپڑوں میں یا استحاضے کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس باب کا یہ عنوان ہے۔ اس باب کے عنوان میں یہ سوال ہے کہ آیا عورت ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض آیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں پڑھ سکتی ہے۔ باب سابق میں مستحاضہ کے نماز پڑھنے کا ذکر تھا، اور اس باب میں حائضہ کے غسل کے بعد اس کے حیض والے کپڑے کو پاک کرنے کے بعد اس کپڑے میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور نماز پڑھنا ان دونوں ابواب میں قدر مشترک ہے۔ یعنی اس پہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ لباس یا وہ کپڑے جس میں یہ جو حیض کی حالت میں استعمال ہوئے تھے، پہنے گئے تھے، اگر اس پر کوئی چیز لگی ہوئی نجاست تو اس کو پاک صاف کرنے کے بعد اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر پاک صاف کیے کہ ان میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر گندگی لگی ہوئی ہے، خون اگر لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں نہیں پڑھ سکتے، پاک صاف کرنے کے بعد اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 312، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو نعیم، ہم کو ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ابراہیم بن نافع نے یہ حدیث بیان کی، وہ ابن ابی نجیح سے روایت کرتے ہیں، وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں۔ قال مجاہد نے کہا قالت عائشہ، حضرت
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے کسی کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جس میں اس کو حیض آتا تھا، پس جب اس کپڑے میں کچھ خون لگ جاتا تو وہ اس پر اپنا تھوک لگاتی اور پھر اس کو اپنے ناخن سے کھروچ دیتی. یعنی بتا رہے ہیں کہ اس دور میں کیونکہ انتہائی غربت کا دور تھا، تو خواتین جب حائضہ ہوتی ان کے پاس ایک ہی چادر یا ایک ہی لباس ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس کو پاک صاف کر کے، خون کے اگر دھبے اگر ہوتے تو اس کو ختم کر کے یا اس کو پاک صاف کر کے اسی کو استعمال کرتے تھے لوگ. تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں استعمال شدہ جو کپڑے ہیں حالت حیض میں، تو اس کو پاک صاف کرنے کے بعد اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ عنوان کے تحت یہ حدیث بیان کی گئی. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے کہ وہ خاتون اس پر اپنا تھوک لگاتی، یعنی تھوک سے اس خون کو تر کر دی. اور اس میں یہ دلیل ہے کہ پانی کے علاوہ کسی بھی مائع چیز سے نجاست کو دھویا جا سکتا ہے، اور یہی احناف کا مذہب ہے. یعنی پانی سے ہی صاف کرنا یہ ضروری نہیں، کوئی اور چیزیں کسی کیمیکل سے بھی آپ کپڑوں کو پاک صاف کر سکتے ہیں. کوئی چیز ہے پٹرول وغیرہ ہے، اس سے بھی کپڑے آپ صاف کر سکتے ہیں. یعنی کپڑوں پہ کوئی دھبا لگا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے، خون کا دھبا یا کوئی اور چیز ہے، پانی موجود نہیں ہے تو کوئی اور لیکوڈ سے بھی اس کو پاک صاف کیا جا سکتا ہے. نجاست کو دور کرنا یہ مقصد ہے. باب نمبر 12 باب الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض. حدیث نمبر 313. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حفصة عن عطیة قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار أو وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن عطية عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب نمبر 12 حیض سے پاک صاف. حیض کے انقطاع اور ختم ہونے کے وقت غسل کرتے وقت عورت کا خوشبو کا استعمال کرنا. یعنی خواتین جب حیض سے اگر پاک ہو رہی ہیں اور پاک ہونے کے بعد حیض کے ختم ہونے کے بعد جو غسل کرتے ہیں اس دوران کیا وہ خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں. یعنی جب عورت حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل کرے تو اس کا حیض کے خون کی جگہ پر خوشبو لگانا مباح ہے، جائز ہے. باب سابق کے ساتھ گزرے ہوئے باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں حیض کے خون کو دھونے کا ذکر تھا، اور اس میں زیادہ صفائی کے لیے غسل کے وقت خوشبو استعمال کرنے کا ذکر ہے تاکہ حیض کی بدبو زائل ہو جائے. تو یہ مستحب چیزوں میں یہ ضروری واجب یا فرض نہیں ہے. یہ چیز غسل کا جو طریقہ ہے، غسل کے جو فرائض ہیں اس کو اگر ادا کر لیں تو کافی ہے، لیکن زائد چیزیں جیسے صابن کا استعمال ہے یا کوئی اور چیز کا استعمال یہ مباح ہے، جائز ہے، شریعت فرض یا واجب نہیں ہے. حدیث نمبر 313. حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن عبد الوہاب نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا حدثنا حماد بن زید، ہم کو حماد بن زید نے حدیث بیان کی ایوب سے، وہ حفصہ سے روایت کرتے ہیں. عن عطیہ تھا، حضرت عطیہ سے روایت کرتے ہیں. قالت، انہوں نے کہا ہم کو اس بات سے منع کیا جاتا تھا، روکا جاتا تھا کہ ہم کسی بھی میت پر، جنازے پر ہم غم کا اظہار کریں 3 دن سے زیادہ. 3 دن سے زیادہ غم منانے سے، سوگ منانے سے، غم منانے سے روکا جاتا تھا. الا علی زوجین، سوائے شوہر کے.
اربعۃ اشہر و عشرہ، اگر کسی خاتون کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک غم منائیں۔ اور ولا نکتحل، وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائیں، عدت گزاریں، ولا نکتحل، اور ہم سرما نہ لگائیں اور خوشبو کا استعمال نہ کریں، یعنی غم، کیونکہ خوشبو وغیرہ خوشی کے موقع پر استعمال کی جاتی، خوشبو ہے، عطر وغیرہ ہے یا سرما وغیرہ۔ ولا نلبس، اور ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم نہ پہنیں ثوباً مصبوغاً، رنگا ہوا کپڑا، الا ثوب عصب، سوائے اس کپڑے کے جو رنگ میں بنا ہوا ہوتا تھا، یعنی ایک ہے کپڑے کو رنگ میں رنگ دینا اور ایک چیز ہے اس کے نقش و نگار کے کپڑے پہننے سے روکا نہیں گیا تھا۔ وقد رخص لنا عند الطہر، اور ہمارے لیے اجازت دی گئی تھی، ہم کو اجازت دی گئی تھی جب ہم میں سے کوئی عورت کوئی خاتون حیض کا جب غسل کرے، حیض سے پاکی کا، فی نبذۃ من کست اظفار، یعنی تھوڑی سی خوشبو استعمال کرنے کی ہم کو اجازت دی گئی۔ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہم کو جنازوں کے پیچھے جانے سے بھی منع کیا جاتا تھا۔ تو اس حدیث میں کئی احکام بتائے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ سوگ کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر میں یا کہیں بھی کسی بھی خاندان میں اگر انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ غم کرنے سے منع کیا گیا ہے، سوگ منانے سے۔ ہاں، خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ان کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، کسی خاتون کے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ سوگ میں کیا کیا چیزیں کرنا ہے بتا رہے ہیں کہ سرما نہ لگائیں، خوشبو کا استعمال نہ کریں، رنگین کپڑے نہ پہنیں، یعنی ایسا کام نہ کرے جو خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ خواتین کو غسل کے وقت ان کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ خوشبو کا استعمال کریں۔ اور ایک حکم یہ بتایا گیا ہے کہ جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتی خواتین۔ جنازوں میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنازے کو قبرستان کی طرف جو لے جاتے ہیں تو اس میں وہ حاضر نہیں ہو سکتی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ کسی جگہ خاندان میں اگر کسی کے اگر انتقال ہو جائے تو اس گھر پہنچ کر وہ یعنی تعزیت پیش کر سکتی ہے، غم کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن جنازوں کے پیچھے قبرستان تک نہیں جا سکتی۔ اس حدیث میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب راویوں کا تعارف اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ جن راویوں کا نام اس حدیث میں آیا ہے، جیسے عبداللہ بن عبد الوہاب، حماد بن زید، ایوب، حفصہ، یہ سب ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان معزز صحابیات میں سے جو صاحب علم تھیں، ان کا نام نسیبہ بنت حارث ہے۔ یہ بیماروں کی تیمارداری کرتی تھی، یعنی نرس کا کام انجام دیتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اور مردہ عورتوں کو، انتقال کرنے والی خواتین کو یہ غسل دیا کرتی تھی، غسالہ تھی وہ۔ ان کے نام کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نسیبہ بنت کعب الانصاریہ ہیں۔ ان سے 40 احادیث مروی، 7 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں، اور ان میں سے ہر ایک صرف ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہے، یعنی ایک حدیث دونوں ایسی بیان کی ہے جس میں دوسرے شریک نہیں ہیں۔ امام بخاری ایک ایسی حدیث لائے جس کو امام مسلم ذکر نہیں کی، امام مسلم ایک ایسی حدیث ان سے بیان کی ہے، ان سے روایت کر کے، جس کو امام بخاری بیان نہیں کی۔ اس حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے فی نبذۃ من کست اظفار کا لفظ ہے۔ نبذہ کے معنی قطعت، ایک ٹکڑا، تھوڑی سی چیز، کچھ۔ اس روایت میں کست اظفار کے الفاظ ہیں۔ علامہ ابن التین نے کہا ہے صحیح لفظ قسط، قاف سین تا، قسط ظفار ہے۔ ظفار عدن کے سواحل میں سے ایک ساحل ہے،
یعنی ایک علاقہ ہے سمندری. علامہ قرطبی نے کہا یہ یمن کا ایک شہر ہے. صحیح مسلم ہے قسط و اظفار، یہ زیادہ احسن ہے کیونکہ یہ خوشبو کی دو قسمیں ہیں. قسط کے معنی ہے سیاہ رنگ کی ایک خوشبو کا ٹکڑا. سیاہ رنگ کی جو خوشبودار جو چیز استعمال کی جاتی تھی اس کا نام قسط ہے. اظفار کے معنی ایک قسم کے لوبان کی دھونی. یہ قول یہ ہے کہ ظفار یمن کے 4 شہروں کا نام ہے. دوسروں نے کہا ہے کہ اظفار ایک قسم کا عطر ہے. قسط اظفار اس کے معنی ہے خوشبودار جڑ، یعنی ایک قسم کی خوشبو جو استعمال کی جاتی تھی اس دور میں. اس حدیث میں شوہر کے مرنے پر، موت پر سوگ کا وجوب ہے، یعنی عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال پر سوگ یعنی غم منائے. غم منانا واجب ہے عورت پر 4 مہینے 10 دن تک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواہ اس کی بیوی یعنی مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو، کم عمر ہو یا زیادہ عمر کی ہو، کنواری ہو یا بیوہ ہو، تاہم نابالغہ پر سوگ کرنا واجب نہیں ہے. سوگ کے ایام میں سرما لگانا، خوشبو لگانا، رنگے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. اور اس حدیث میں سوگ کرنے والی کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ حیض کی بدبو زائل کرنے کے لیے تھوڑی سی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے. اور اس حدیث میں عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے. اور یہ سوگ میں یہ بھی بات ضروری ہے خواتین کے لیے، یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ شوہر کے گھر میں ہی رہیں، گھر کے باہر بلا ضرورت شرعیہ نہ جائیں. گھر کے باہر جانا حرام ہے ان کے لیے، نکلنا حرام ہے، ناجائز ہے. جیسے دعوتوں میں شرکت کے لیے یا کوئی اور چیز کے لیے نہیں جا سکتے. حافظ ابن حجر، ہاں البتہ علاج کے لیے جا سکتے دواخانے میں. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا، المحلب نے کہا ہے کہ حیض کے خون کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے اس کو کسی چیز کو سلگا کر دھونی دینے کی اجازت دی گئی ہے. یعنی یہ جو چیز ہے جیسا لوبان کا دھواں وغیرہ جیسا لوگ استعمال کرتے ہیں خوشبو کے لیے، تو اس دور میں یعنی خوشبو کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھی. باب نمبر 13، باب دلک المرأة نفسها اذا تطهرت من المحیض وکیف تغتسل وتأخذ فرصة ممسکة فتتبع بها اثر الدم. حدیث نمبر 314. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها اثر الدم. باب نمبر 13، یعنی جب عورت حیض سے طہارت حاصل کرے یعنی پاک ہو جائے تو اس کا اپنے جسم کو ملنے کا بیان اور کس طرح غسل کرے اور وہ خوشبو کا ٹکڑا لے کر اس خون کے نشان کو صاف کرے، نشانات کو. تو اس میں اس گزرے ہوئے باب میں یہ بات بتائی گئی تھی گزشتہ باب میں کہ خوشبو کا استعمال کرے، کس طرح استعمال کرے اس کی تفصیل یہاں پر بتائی جا رہی. حدیث نمبر 314. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہم کو ابن عیینہ نے یہ حدیث بیان کی منصور بن صفیہ سے. منصور بن صفیہ اپنے والدہ سے روایت کرتے ہیں یعنی صفیہ سے. عن عائشہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہے. ان امرأۃً، کہ ایک خاتون نے، ایک عورت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا غسل کے بارے میں، اس کے غسل کے بارے میں حیض سے، یعنی حیض سے پاک ہوتے وقت کس طرح غسل کرے. فامرا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ کیسے غسل کرے. آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مشک کا ٹکڑا لو
اور اس سے طہارت حاصل کرو۔ اس نے کہا کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے طہارت حاصل کرو۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے تم طہارت حاصل کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ کر کہا اس مشک کے ٹکڑے سے خون کے نشان کو مل کر صاف کرو۔ یعنی اس حدیث پاک میں بات معلوم ہوئی کہ یعنی خواتین، عورتیں حیض سے اگر پاک ہو تو کس طرح ان کو غسل کرنا چاہیے، یہ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ غسل صحیح ہو اور صحیح طریقے سے وہ عبادت کر سکیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ ایک عورت نے سوال کیا، وہاب کی روایت میں کہ وہ عورت انصاری تھی، امام مسلم نے اس کا نام اسماء بنت اسماء لکھا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کا جو نام ہے یہ بیان فرمائے کہ اسماء نام ہے، الخطیب نے کہا کہ اس کا نام اسماء بنت یزید ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہونے والے دیگر مسائل یہ ہیں، دینی مسائل کو معلوم کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو معلم استاد سے بار بار پوچھنا چاہیے۔ باب غسل المحیض، متعلم کو اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو نرمی سے دوبارہ سے بارہ سمجھانا چاہیے، یعنی شاگرد کو، طالب علم کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نرمی سے دو بار یا 3 بار سمجھانا چاہیے، اس سے بیدار نہیں ہونا چاہیے، اور تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی سوال کرنے والے چاہے کچھ بھی سوال کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ برہمی کا اظہار نہیں فرماتے تھے بلکہ سمجھاتے تھے، کیونکہ ایک استاد اور معلم کی نشانی یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ شاگرد چاہے کیسا بھی سوال کرے، استاذ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ تربیت تو حضور علیہ السلام تعلیم کے ساتھ آپ تربیت بھی فرماتے تھے، اور یہ مسائل میں کیونکہ یہ زندگی کے مسائل ہیں، انسانی زندگی کے مسائل ہیں، اس کو بیان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کے معلومات حاصل کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس لیے محدثین علماء نے ان مسائل کو اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ باب نمبر 14، باب غسل المحیض، حیض کے غسل کا بیان۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت حیض سے طہارت حاصل کرنے کے لیے اسی طرح غسل کرے گی جس طرح جنابت سے طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتی ہے۔ البتہ اس میں حیض کے خون کی بدبو زائل کرنے کے لیے خوشبو کا استعمال کیا جائے گا، خوشبودار چیز، یا آج کل صابن وغیرہ کوئی اور چیز استعمال کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 315، حدثنا مسلم قال حدثنا وہیب حدثنا منصور عن امہ عن عائشہ ان امرأة من الانصار قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف اغتسل من المحیض قال خذی فرصة ممسكة فتوضئي 3 ثم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم استحی فاعرض بوجهه او قال توضئي بها فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مسلم نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا وہیب نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا منصور نے ہم کو یہ حدیث بیان کی اپنے والدہ سے۔ عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان امرأة من الانصار، کہ انصار کی ایک عورت نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ کیف اغتسل، میں کیسے غسل کروں حیض سے پاکی کا، تو آپ نے فرمایا خذی فرصة ممسكة، تم مشک کا ایک ٹکڑا لے لو، اس سے 3 مرتبہ طہارت حاصل کرو پاکی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، یا آپ نے فرمایا اس سے طہارت حاصل کرو۔ پھر میں نے، حضرت عائشہ فرما رہے ہیں کہ پھر میں نے اس کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کو بتایا یہ نبی پاک علیہ السلام کی کیا مراد ہے۔
باب نمبر 15 باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدیث نمبر 316. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ان عائشة قالت احللت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسوق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ابراہیم نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ابن شہاب نے یہ حدیث بیان کی. ابن شہاب روایت کر رہے ہیں حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھا. میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا اور ہدی روانہ نہیں کی تھی، یعنی قربانی کا جانور. پھر حضرت عائشہ نے بتایا کہ ان کو حید آ گیا اور وہ پاک نہیں ہوئی حتیٰ کہ عرفہ کی شب آ گئی، رات آ گئی. بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عرفہ کی شب ہے اور میں نے عمرے کے ساتھ تمتع کیا ہے، یعنی حج تمتع کا میں نے ارادہ کیا تھا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنے سر کے بال کھول دو اور کنگھی کر لو اور اپنے عمرے کو موقوف کر دو. بس میں نے اس طرح کیا، پھر میں نے حج ادا کر لیا. تو آپ نے حضرت عبد الرحمن کو لیلۃ الحصبہ، جس دن ایام تشریق کے بعد لوگ منا سے واپسی میں وادی محصب میں قیام کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں قیام کیے تھے. لیلۃ الحصبہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں نے جس عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی جگہ مجھے مقام تنعیم سے عمرہ کرائیں. حدیث نمبر 294 میں حضرت عائشہ کے حج کے احرام باندھنے کا ذکر ہے اور اس باب کی حدیث میں ان کے عمرے کے احرام باندھنے کا ذکر ہے. آیا یہ حدیث غلط ہے یا ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ہے؟ تو ان دونوں کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے، دوسری جگہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھے. تو اب دونوں کا جواب دیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں کافی اضطراب ہے. قاسم نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ نے حج کا احرام باندھا تھا جیسا کہ گزر چکا ہے. حضرت عائشہ نے کہا ہم گھر سے نکلے اور ہم صرف حج کا ارادہ کرتے تھے، پھر جب ہم مقام شریف میں پہنچے تو مجھے حید آ گیا. صحیح البخاری حدیث نمبر 254. اور عروہ کی اس روایت میں کہ حضرت عائشہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور تمہید میں مذکور ہے، تمہید ایک کتاب کا نام ہے، تمہید میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ امام اوزاعی، امام شافعی، ابو ثور اور ابن علیہ نے عروہ کی اس حدیث کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ عروہ کی یہ حدیث غلط ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے کسی نے بھی عروہ کی متابعت نہیں کی. اسماعیل بن اسحاق نے کہا ہے کہ القاسم، الاسود اور عمرہ کا اس پر اجماع ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا احرام باندھا تھا، عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا، اور عروہ کی یہ حدیث غلط ہے. دونوں حدیثوں میں تطبیق، مطابقت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے کہ میں نے عمرے کے ساتھ تمتع کیا تھا، یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ پہلے عمرہ کرنے والی تھی. علامہ نووی نے کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ حضرت عائشہ کی زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ ہم صرف حج کو دیکھتے تھے اور صرف حج کا ارادہ کرتے تھے اور ہم حج کا احرام باندھ کر نکلے تھے، تو اس حدیث کی اس باب کی حدیث کے ساتھ کیسے تطبیق ہوگی؟ کیونکہ اس میں حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ میں نے عمرے کے ساتھ تمتع کیا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے پہلے حج کا احرام باندھا تھا، پھر اس احرام کو عمرے کی طرف آپ نے فسخ کر دیا. جب آپ نے لوگوں کو حج کا احرام فسخ کر کے عمرے کا احرام باندھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہدی روانہ نہیں کی تھی، قربانی کا جانور. پھر حضرت عائشہ نے عمرے کا احرام باندھ لیا. پھر جب حضرت عائشہ کو حید آ گیا اور ان کے لیے عمرے کو پورا کرنا مشکل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ حج کا احرام باندھ لیں.
تو انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا، اور انہوں نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام پر باندھ لیا، اور وہ قارینہ ہو گئی، یعنی حج قران کرنے والی ہو گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا طواف حج اور عمرے کے لیے کافی ہے، اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے اپنے عمرے کو موقوف کر دو، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے عمرے کو باطل کر دو، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں میں اپنے عمل کو جاری رکھو، اور عمرے کے افعال کو پورا کر کے اس سے اعراض کر لو، اور سر کے بال کھولنے اور ان میں کنگھی کرنے سے عمرے کا باطل کرنا لازم نہیں آتا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ دونوں کام احرام میں جائز ہیں، بعید طور کہ بال نہ ٹوٹیں، لیکن بغیر عذر کے سر میں کنگھی کرنا مکروہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کنگھی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عذر تھا کہ ان کے سر میں جوئیں تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حقیقت میں کنگھی کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ انگلیوں سے بالوں کو سیدھا کرنا مراد ہے، تاکہ وہ حج کے احرام کے لیے غسل کر لیں، خصوصاً اس صورت میں کہ انہوں نے اپنے بالوں کو یعنی اس کا جوڑنا بنائے ہوئے تھے، اور اس صورت میں غسل اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب پانی تمام بالوں میں پہنچ جاتا، اور اس لیے انہیں بالوں کو کھولنا لازم تھا۔ اگر تم یہ کہو کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت عائشہ کا حج سے الگ ایک عمرہ ہو جائے، جیسے باقی امہات المؤمنین اور دیگر ان صحابہ کا عمرہ تھا جنہوں نے حج کا احرام فسخ کر کے عمرے کا احرام باندھا تھا، اور انہوں نے عمرے کو پورا کر کے حج کا احرام باندھا، بس ان کو مستقل عمرہ حاصل ہوا، مستقل عمرے کی سعادت حاصل ہوئی، اور مستقل حج کی سعادت حاصل ہوئی، اور حضرت عائشہ کو صرف وہ عمرے کی سعادت حاصل ہوئی جو حج قران میں داخل تھا، بس انہوں نے جس عمرے کا ابتدا میں ارادہ کیا تھا جو حج میں داخل نہیں تھا اور مستقل عمرہ تھا، تو حج کے بعد انہوں نے وہ عمرہ کیا، اور اس عمرے سے ان کو حید نے روک دیا تھا، اور انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ ان کی عبادات پر حرص تھی، یعنی عبادت کے زیادہ خواہش مند ہو۔ تو میں کہوں گا کہ مشہور اور ثابت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صرف حج تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ عمرے کو چھوڑ دیں، اور حضرت عائشہ نے جو کہا تھا کہ میں صرف ایک حج کے ساتھ لوٹوں گی، اس میں اس کی واضح دلیل ہے، اور حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میری صواحب یعنی سہیلیاں حج اور عمرے کے ساتھ لوٹیں گی، اور میں حج کے ساتھ لوٹوں گی، اس میں عمرہ چھوڑنے کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ اگر ان کا حج عمرے پر داخل ہوتا تو وہ اور آپ کے صواحب برابر ہو جاتی، اور آپ کو اگر ان کا حج عمرے پر داخل ہوتا، یعنی حج اور عمرہ دو کرتے اگر تو وہ اور آپ کے صواحب یعنی سہیلیاں ساتھ والی جو امہات المؤمنین ہیں برابر ہو جاتی، اور آپ کو عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے عمرے اخیرہ کے بعد فرمایا، آخری عمرے کے بعد فرمایا یہ تمہارے عمرے کی جگہ ہے، یہ اس میں صریح ہے، وضاحت ہے اس میں کہ آپ پہلے سے عمرے سے نکل چکی تھی اور اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ دوسرا عمرہ پہلے عمرے کی جگہ ہو جائے۔ باب نمبر 16 باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، حدیث نمبر 317۔ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهلل بعمرة فليهلل فإني لولا أني هديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشدي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا عرفة۔ باب نمبر 16 باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، باب اس کے بعد حدیث ہو، پہلے باب کا ذکر۔ حیض کے غسل کے وقت عورت کا اپنے بالوں کو کھولنا، یعنی غسل جو فرض ہے اس وقت
اگر بالوں کا اگر چونڈا بنا ہوا ہے تو اس کو کھول کر جڑوں تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ اگر جڑوں تک پانی نہ پہنچائے، اگر بال زیادہ ہیں تو جڑوں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ تو یہ احکام بتائے جا رہے ہیں اس باب میں۔ باب سابق میں کنگھی کرنے کا ذکر تھا، اور اس باب میں بالوں کو کھولنے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 317، حدثنا عبید بن اسماعیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبید بن اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی۔ قال، انہوں نے کہا، ابو اسامہ نے یہ حدیث بیان کی ہشام سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عروہ سے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ہلال ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو نکلے، یعنی حضور علیہ السلام جب حج کے لیے روانہ ہوئے اس وقت کی بات ہے، یعنی ذی الحجہ حج کے مہینے کی پہلی تاریخ چاند دیکھ کر روانہ ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہو وہ عمرے کا احرام باندھ لے، کیونکہ اگر میں نے ہدی روانہ نہ کی ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ یعنی حضور علیہ السلام قربانی کا جانور پہلے روانہ فرما دیتے، بس بعض صحابہ نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور بعض نے حج کا احرام باندھا۔ وہ حضور علیہ السلام حج قران فرمائیں۔ قران کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے ادا کرنا، یعنی احرام باندھ کے نکلے ہم یہاں سے، عمرہ وغیرہ کیے، اس کے بعد احرام نہیں اتارے، پھر حج ادا کیے اسے، تو یہ حج قران ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ الگ الگ احرام سے ادا کرنا حج کے دنوں میں، یعنی جیسا اکثر لوگ کرتے ہیں، عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیتے، وہاں جا کے عمرہ کرنے کے بعد احرام نکال لیتے، پھر جب حج کا وقت جب قریب آتا ہے 8 ذی الحج کے دن پھر حج کا احرام باندھ لیتے۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حج تمتع میں کیونکہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی جو پابندیاں ہیں ختم ہو جاتی، بغیر احرام کے وہ رہے گا۔ حج قران میں کیا ہے، اگر وہ 1 مہینہ پہلے اگر چلے گیا حج کے لیے، حج سے 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے اگر چلے گیا تو پورا 1-1.5 مہینہ احرام میں رہنا پڑے گا، تو وہ پورے پابندیاں رہتی۔ اور ایک حج افراد، حج کے دنوں میں، حج کا وقت شروع ہونے کے بعد، حج کا موسم شروع ہونے کے بعد صرف حج ادا کرنا، عمرہ نہ کرنا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج افراد مقامی لوگوں کے لیے، حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، حج تمتع اور قران میں قربانی دینا واجب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہو وہ عمرے کا احرام باندھ لے، کیونکہ اگر میں نے ہدی یعنی ہدی روانہ نہ کی ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ بس بعض صحابہ نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور بعض نے حج کا احرام باندھا، اور میں ان لوگوں میں سے تھی، حضرت عائشہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر مجھے یوم عرفہ نے اس حال میں پایا کہ میں حائضہ تھی، یعنی عرفہ کی جب شب آئی 9 ذی الحج، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں اس وقت حائضہ تھی، میں نے اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ نے فرمایا، تم اپنے عمرے کو چھوڑ دو اور اپنے سر کے بال کھول دو اور کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو۔ تو میں نے ایسا کر لیا۔ پھر جب الحصبہ کی رات آئی تو آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو آپ نے بھیجا، بس میں مقام تنعیم کی طرف گئی، تنعیم ایک مقام ہے، پھر میں نے اپنے پہلے عمرے کی جگہ عمرے کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا، اس میں کوئی چیز لازم نہیں تھی، ہدی نہ قربانی کا جانور، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ ہشام کا یہ قول صحیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی دی تھی۔ باب نمبر 17، باب مخلقہ وغیر مخلقہ، مطلب یہ صحیح نہیں ہے قربانی کہ حضور ان کی طرف سے دی ہے، یعنی یہ ہشام، یہ جو راوی ہے، راوی اپنی طرف سے بول رہے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہو رہے، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ قربانی نہیں دی ہے بول کے، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کی طرف سے آپ گائے کی قربانی کیے تھے۔ قربانی دینا ہے سب کے لیے۔ باب نمبر 17، باب مخلقہ وغیر مخلقہ، حدیث نمبر 318، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل وکل بالرحم ملکا یقول یا ربی نطفہ
یا ربی علقہ یا ربی مضغہ فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. باب نمبر 17 سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 5. یعنی گوشت کا وہ لوتھڑا جس کی شکل و صورت نمایاں اور واضح ہو یا نہ ہو، یعنی انسانی تخلیق کے جو مراحل ہے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور جب نطفہ رحم میں ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اس لوتھڑے کی صورت بنائی جائیں گی یا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر فرما دے. فرشتہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ مولا اب میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق وہ یعنی جو نطفہ ہے اللہ تعالیٰ اس یعنی فرشتہ اللہ جیسا فرماتا ہے اس کے حساب سے انسانی تخلیق کے مرحلے کو یعنی مکمل کرتا ہے. اصل تخلیق کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو مکمل فرماتا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی صورت نہیں بنائی جائیں گی تو وہ رحم اس لوتھڑے کو خون کی صورت میں ساقط کر دیتا ہے. یعنی گوشت کا جو ٹکڑا ہے 40 دن، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 40 دن انسان نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت بنتا ہے، اس کا گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا یعنی گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے اس کے یہ شکل و صورت بنائی جاتی. تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ جب انسان یعنی وہ نطفہ جب گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اس کو بنانا ہے یا نہیں. جیسے بعد حمل ساقط ہو جاتے، حمل گر گیا بولتے، یعنی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہو، اللہ اس کی تخلیق نہیں چاہا، اسی مرحلے میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ صورت بنائی جائیں گی تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے مرد کی یا عورت کی، یعنی اس کو مرد بنانا ہے یا اس کو عورت بنانا ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے کا ارادہ کیا ہو اور اس وجہ سے اس حدیث کی روایت کی ہو. یہ آیت کی تفسیر حدیث سے آپ لا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ ہے کہ جو حدیث لانا چاہتے ہیں، حدیث میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے آپ قرآن کی آیت بھی لے گئے. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس انداز سے یہ درس دینا چاہتے ہیں، یہ سبق، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ نقطہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے. قرآن میں جو آیت ہے اس کی تفصیل دیکھنا ہے تو حدیث کو دیکھو. ہائے ہائے ہائے. قرآن اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے. قرآن مجمل ہے تو حدیث مفصل ہے. مجمل کا مطلب اختصار اگر ہے تو اس کی تفصیل اس میں ہو رہا ہے. اگر وہ خفی ہے تو یہ مفسر ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث سے امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو حدیث پڑھو. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انوکھا انداز ہے. اور پھر آپ یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ حدیث پڑھنے سے پہلے تم قرآن کا علم حاصل کرو. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ حدیث لے لیا اور بیٹھ گئے، ایسا یہ مطلب نہیں ہے. پہلے قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھو، ناظرہ پڑھو، اس کے حافظ بنو، عالم بنو، اس کی تفسیر پڑھو. اس کے بعد پھر حدیث جب پڑھو گے تم تو قرآن و حدیث دونوں سمجھیں گے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث پہ اکتفا نہیں کرتے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی طرف بھی آپ اشارہ فرماتے ہیں، فقہی مسائل کو بھی آپ ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں، یہ بیان چل رہا ہے حیض کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں کوئی انسانی تخلیق کے بارے میں. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت ہے صحیح ستہ میں کہ فقہ البخاری فی تراجمی، کہ بخاری کو سمجھنا فی تراجمی، ان کے عنوانات میں بخاری کی سمجھ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کے عنوان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. عنوان کیا قائم کرتے ہیں؟ کئی جگہ یعنی بخاری پڑھنے والا یہ دیکھے گا، غور کرے گا کہ عنوان ایک قائم کر رہے ہیں، حدیث جو لا رہے ہیں اس میں کوئی اشارہ نہیں ملتا
یعنی صراحت نہیں ملتی، حدیث اس کے خلاف دکھ رہی بظاہر، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والا اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنے ذہن کو استعمال کرے. یہ نہیں کہ کتاب میں جتنا ہے اتنا ہی پڑھ لیا، ایسا نہیں. غور و فکر کریں، غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. غور و فکر کرے تو اس میں جواب ملے گا. اب یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لائے، اب عنوان لائے. کیا لائے؟ کہ مکمل تخلیق اور نامکمل تخلیق. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے گوشت کا وہ ٹکڑا جس کی شکل و صورت نمایاں ہو اس کو مخلقہ بول. شکل و صورت ابھی نہیں بنی، گوشت کا ٹکڑا ہے تو اس کو غیر مخلقہ بول. لیکن حدیث اب یہ باب لا رہے ہیں اور حدیث جو لا رہے ہیں اس میں اس کا ذکر ہے. لیکن اب یہاں پر یہ جو حدیث لا رہے ہیں اب حیض کے بیان میں لا رہے ہیں. اس کا حیض سے کیا تعلق ہے؟ اس میں حیض کا ذکر ہی نہیں ہے. انسانی جو تخلیق ہے یا حمل کے دوران کے جو واقعات ہیں اس کو آپ بیان کریں، حمل کی کیفیت کو آپ بیان فرما رہے ہیں، انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کر رہے ہیں حدیث لا کے. تو اس میں اس حدیث کو آپ لا رہے ہیں کس میں؟ حیض کے بیان میں. تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے باب میں حیض سے غسل کا بیان تھا، حیض سے کس طرح غسل کرنا چاہیے، حیض سے پاک ہوتے وقت عورت کو کس طرح غسل کرنا چاہیے. اور اس باب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا. اس کا معنوی تعلق کیا ہے؟ انسانی تخلیق کو حیض کے بیان میں آپ کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو حیض نہیں آتا، تو حیض سے اس کا تعلق ہو گیا اس حدیث کا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ صرف ترجمہ یا اردو کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ماہر اور قابل عالم دین ہی اس چیز کو بیان کر سکتا. حدیث نمبر 318 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مسدد نے یہ حدیث بیان کی. قال، انہوں نے کہا حدثنا حماد، ہم کو حماد نے یہ حدیث بیان کی. عن عبید اللہ بن ابی بکر، وہ عبید اللہ بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں. وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں. وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ رحم پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے. یعنی رحم کا مطلب بچے دانی سے. یقول، وہ کہتا ہے، وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا ربی، اے میرے رب، نطفتن یا ربی علقہ، یعنی جب جو کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ذکر کرتا ہے. یعنی انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے نطفہ. اس کے بعد وہ فرشتہ 40 دن کے بعد، 40 دن تک نطفے کی حالت میں ہوتا ہے انسان. پھر اس کے بعد علقہ ہوتا ہے. جب وہ علقہ بن جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، جمع ہوا خون، تو وہ کہتا ہے کہ یا رب یہ جمع ہوا خون ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. فَإِذَا یا ربی علقہ، علقہ کے معنی آتے ہیں جمع ہوا خون. دوسرا جو مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے نطفہ، 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان. اس کے بعد علقہ بن جاتا ہے. علقہ یعنی جمع ہوا خون، خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ مولا یہ مضغہ ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا بن گیا. بس جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ مولا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی اس کو میں مرد بناؤں یا عورت. اللہ تعالیٰ فرشتے، یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ فرشتے کے حوالے کر دیا. مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت، شقی یا سعید. فمر رزق، شقیہ یعنی جنتی ہوں گا یا جہنمی ہوں گا، مومن ہوں گا یا کافر ہوں گا، نیک ہوں گا یا بد ہوں گا. اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی مدت حیات کتنی ہے، پھر وہ سب اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ابھی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں، تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہے. تو یعنی اب آپ یہ اس حدیث سے، اب یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس حدیث کو بیان فرمائے، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ متعین فرمایا. اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق مراحل تخلیق میں اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیا. تو اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرما رہا ہے کہ
انسان کے بارے میں کہ وہ انسان جنتی ہوں گا یا جہنمی ہوں گا، مومن ہوں گا یا کافر ہوں گا، اس کو رزق کتنا دیا جائے گا، اس کی عمر کیا ہوں گی، وہ کیا اعمال کرے گا. یعنی ایک فرشتہ انسان کے آنے سے پہلے اس کی پوری ہسٹری جان رہا ہے، اس کی تاریخ جان رہا ہے، اس کی تفصیلات جان رہا ہے. تو اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، ایک فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ اتنا علم عطا فرمایا تو اللہ کے رسول کو کتنا علم عطا فرمایا ہوں گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک فرشتے کو اتنا علم ہے انسان کے بارے میں کہ انسان دنیا میں کیا کیا عمل کرے گا اور یہ ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا، مومن ہوں گا یا کافر ہوں گا، نیک عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا، اس کو رزق کتنا دیا جائے گا اور اس کی زندگی کتنی ہوں گی، کتنے سال وہ دنیا میں رہے گا. یہ تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ فرشتے کو عطا فرمایا. جب فرشتوں کو یہ علم ہے تو انبیاء کو یہ علم کیوں نہیں ہوگا؟ انبیاء کرام کو بدرجہ والا اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرمایا، اور انبیاء کے سردار نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا اس کا علم سب سے زیادہ عطا فرمایا. باب کی عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ اس میں مخلقہ اور غیر مخلقہ کی تفسیر ہے، کیونکہ اس میں مذکور ہیں. اس میں بات ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے. محلب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے احوال کا علم ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ رزق، مدت حیات، سعادت اور شقاوت، مرد یا عورت ہونا، یہ تمام امور فرشتے کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اسے ان کو لکھنے اور ان کو نافذ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اس کا علم اور اس کا ارادہ ان سب چیزوں پر مقدم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ہی ہر چیز کو جانتا ہے. یہ تمام امور فرشتوں کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں اور اسے ان کو لکھنے اور ان کو نافذ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. قاضی عیاض نے کہا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 120 دن کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے. جب 4 ماہ پورے ہونے کے بعد 5واں مہینہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب فرشتے کو علم ہوتا ہے کہ کون انسان کب مرے گا، کون سا انسان کب مرے گا، اور وہ جنتی ہے یا دوزخی، اور جس انسان کی موت قیامت کے دن آئے گی فرشتے کو اس واسطے سے قیامت کا بھی علم ہوتا ہے. یعنی جو آخری انسان جو قیامت کے دن مرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی فرشتے کو علم ہو جاتا ہے اس طریقے سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی ضرور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. باب نمبر 18. باب کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ. حدیث نمبر 319. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحيضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ باب کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ، کہ حائضہ عورت حج اور عمرے کا احرام کس طرح باندھے. احکام کیا ہے اس کے یہ بتا رہے ہیں. اس باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حائضہ عورت حج اور عمرے کا احرام کس طرح باندھے. باب سابق کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں یہ بتایا گیا تھا کہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا
اور یہ بھی حیض کے احکام میں سے ہے، اور اس باب میں حیض کے حج یا حائضہ کے حج یا عمرے کے احرام باندھنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 319، حدثنا یحییٰ بن بکیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ لیث نے ہم کو حدیث بیان کی عقیل سے، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عروہ یعنی عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خرجنا مع رسول اللہ مع النبی، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم روانہ ہوئے حج کے لیے۔ بس ہم میں سے بعض وہ تھے جو عمرے کا احرام باندھے، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جو حج کا احرام باندھے۔ فقدمنا مکہ، بس ہم مکے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی روانہ نہیں کی یعنی قربانی کا جانور، وہ احرام کھول دیں، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی روانہ نہ کی اور ہدی روانہ کی ہے، وہ اس وقت تک احرام نہ کھولے حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کی ہدی کو نحر کر دیا جائے، یعنی اس کی قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جائے، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے وہ اپنے حج کو پورا کرے۔ حضرت عائشہ نے کہا مجھے حیض آ گیا اور میں مسلسل حائضہ رہی حتیٰ کہ یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا، اور میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا۔ بس مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں اور کنگھی کروں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرے کو ترک کر دوں۔ بس میں نے ایسا کر لیا یہاں تک کہ میں نے حج ادا کر لیا۔ پھر آپ نے میرے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے اس عمرے کی جگہ مقام تنعیم سے عمرہ کروں، یعنی اس عمرے کی جگہ میں مقام تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ باب نمبر 19، باب اقبال المحیض و ادبارہ۔ وَكُنَّا نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّىٰ تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ۔ وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن۔ اب یہاں تک حدیث یعنی حیض کے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی اور کچھ مسائل حیض کے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد تیمم کا بیان ہوگا۔ اب یہاں پر حدیث نمبر 319 پر ایک بیان یعنی باب نمبر 18واں باب مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ باب نمبر 19 سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے۔ باب نمبر 19 کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی محفل میں، اگلے درس میں، لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے تفصیلات کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔